لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله للذين آمنوا منكم أخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات الله. التماس ایک منتصر الحمدی متصر اقلاس اقلاس فرما کر مونی فیملی لاڈا فیملی اور مرحومین کی ارواح کو احسان کرنا. معزز اور محترم علماء کرام، قرآن مجید کے الفاظ ہیں جن کی تلاوت کی شرح حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا ولی اور سرپرست اور ذمہ دار پروردگار عالم ہے، اور یہ خدا بند عالم ان صاحبان ایمان کو ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء ان کے سرپرست طاغوت ہیں، سرکش افراد ہیں جن کا کام یہ ہے کہ ان کو نور سے نکال کے ظلمت تک لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ سب کے سب دوزداران آتش ہے اور یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیے مبارکہ میں دو گروہ کا تذکرہ کیا اور دو گروہ کو پہچانوایا، ایک مومنین کا گروہ، ایک کافرین کا گروہ. اور دونوں گروہوں کا تذکرہ جو کیا تو صرف گروہ کا تذکرہ نہیں کیا
بلکہ سرپرستوں کا بھی تذکرہ کیا۔ مومنین کے سرپرستوں کا تذکرہ کیا تو خود اپنے آپ کو مومنین کا سرپرست کہا، اپنے آپ کو مومنین کا نگہبان کہا، اپنے آپ کو مومنین کا رہنما کہا، اور جب کافروں کی رہنمائی کا تذکرہ کیا تو لفظ طاغوت جمع کا صیغہ استعمال کر کے سرکش اور وہ لوگ جنہوں نے تجاوز کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے حدود شرعیہ اور حدود دین الہی کا پار کیا ہے، ان کو ان کا سرپرست قرار دیا۔ عزیزان گرامی، اور دونوں کے انجام کو بھی بتا دیا کہ جن کا سرپرست پروردگار عالم ہے وہ نور والے ہیں، اور جن کا سرپرست طاغوت ہیں وہ ظلمت والے ہیں۔ صاف صاف بات ہے، اس میں کوئی دو باتیں جو کی جا رہی ہیں بالکل دو چار کی بات ہے۔ موضوع جو میں نے منتخب کیا تھا، جو آپ حضرات کے ذریعے سامنے پوسٹر کے ذریعے واضح ہے کہ امام سجاد علیہ السلام محافظ مقصد کربلا ہیں۔ اس کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی جو دو ذمہ داریاں امام کو دی گئی ہیں وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ وقت کے اندر بات کو تمام کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں مومنین کے گروہ کا ولی ہوں، ذمہ دار ہوں، سرپرست ہوں، اور وہ لوگ جو سرکش افراد ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں، ان کی وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو کافروں سے نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں دو جو گروہ بتائے ہیں، اس آیت کے زمرے میں ہم 11 محرم سے لے کر کے امام سجاد کا دربار یزید تک پہنچنا، اسی منظر کو اسی آیت کے زمرے میں اور اسی آیت کے پس منظر میں اس سفر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا امام نے اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ قدم بقدم آپ الہی نمائندے ہیں یا نہیں، آپ منصوص من اللہ امام ہے یا نہیں، آپ اللہ کی طرف سے حجت ہیں یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کا یہ نمائندہ، دنیا کی طاقتیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور بڑی بڑی سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ایک ملک اگر کسی ملک سے ٹکراتا ہے تو ٹکرانے کے بعد اس کو برسوں لگ جاتے ہیں پائیدار ہونے میں۔ توجہ چاہتا ہوں، برسوں لگ جاتے ہیں اپنے اقتدار کو حاصل کرنے پر، اپنے کھوئے ہوئے حوصلے کو مضبوط کرنے پر اس کو برسوں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک ملک اگر کسی ملک سے چند سال ٹکرا جائے تو اس کے لیے یہ بات طے ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کا نام لیوا کوئی نہیں رہ جاتا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی مملکتیں تباہ ہو گئی اور ظلم و استبداد کی نظر ہو گئی۔ آج نہ نام لینے والا موجود ہے، نہ صفحہ ہستی پر ان کا تذکرہ باقی رہ گیا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان تھوڑے سے مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سجدوں سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، توکل کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ افاضل موجود ہیں کہ انسان جتنا زیادہ ستم خوردہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ظلم و استبداد کے اس شکنجے سے گرفتار ہو کر کے آگے بڑھتا ہے، اتنے اس کے نام و نمود میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر جتنا زیادہ ظلم کسی بھی ملک میں ہو، وہ ظلم برداشت کرنے کے بعد وہ ظلم وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن کربلا کے اس تاریخ میں ایک ایسی ہستی آئی جس کو سید سجاد کہا گیا، جس نے عاشور کو اپنے گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے جوان بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنے بابا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، اپنے گھر کی عورتوں پر لٹتی ہوئی چادر کو دیکھا، لیکن پائے استقلال میں لغزش تک نہیں آئی۔ سجاد کے پیروں میں زنجیر ضرور ہے، لیکن سجاد کے پائے استقلال میں کہ کسی قسم کی لغزش نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، دشمن کا اضطراب بتا رہا تھا، سید سجاد کا اطمینان بتا رہا تھا کہ سید سجاد نمائندہ الہی ہیں، ان کا سرپرست اللہ ہے، اور دشمن کا اضطراب بتا رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سرپرست طاغوت ہیں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کو دو اہم ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ایک اپنے گھر کے اس خانوادے کی ذمہ داری کہ اپنی عورتوں کو حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچا دے، دوسری اہم ذمہ داری کہ مقصد حسین قدم بہ قدم باقی رہ جائے۔ عزیزان گرامی، 11 محرم کو امام سجاد نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اب یہ ذمہ داری پہنچی کیسی؟ عزیزان گرامی، اگر دنیا کے ملکوں کی طرح ظلم جھیلنے کے بعد اگر کربلا خاموش ہو جائے، اس کا مقصد سجاد ہار گیا، لیکن عزیزان
اسلام کی 87 جنگوں میں جب تاریخ لکھی گئی اور مورخین نے تاریخ کو مرتب کرنا شروع کیا تو ہر مورخ نے ہر ستم خوردہ ملک کی تاریخ کو پسماندہ کر دیا اور مٹا کر کے سب ہستی سے ختم کر دیا کہ نہ تم اس قابل ہو کہ تمہارا تذکرہ کیا جائے، نہ اس لیے کہ تمہارا نام سفر ہستی سے مٹ چکا ہے، تم ستم خوردہ ہو۔ لیکن سید سجاد کے پس منظر میں جو مقصد چلا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ دنیا کی سلطنتیں تباہ ہو گئی، لیکن امام سجاد نے اپنے بابا کے مقصد کو اس طریقے سے بچایا کہ کربلا اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلام کی 87 جنگوں میں جتنی جزئیات کے ساتھ کربلا زندہ ہے، کوئی جنگ زندہ نہیں ہے، نہ جنگ خیبر بیدار ہے، نہ جنگ احد بیدار ہے، نہ جنگ صفین بیدار ہے، صرف کربلا زندہ ہے۔ اور کربلا زندہ نہیں ہے، کربلا اپنی پوری جزئیات کے ساتھ بیدار ہے۔ کربلا کی صبح بھی زندہ ہے، کربلا کی شام بھی زندہ ہے، کربلا کی دوپہر بھی زندہ ہے، کربلا کا ہر شہید زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب ملک مٹ جاتا ہے تو ملک کے تذکرے کے ساتھ زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک کی تمام سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، لیکن سید سجاد نے صرف اپنے بابا کے مقصد کو نہیں بچایا، 72 شہداء کو بھی بچایا، ان کے شہیدوں کو مقصد کو بھی بچایا، اور جس مقام پر شہیدوں کا خون گرا اس مقام کو بھی بچا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ نہ کربلا کی تاریخ مٹنے والی ہے، نہ کربلا کا مقصد مٹنے والا ہے، اور نہ کربلا کے لہو کے ساتھ نہ کربلا کی خاک مٹنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نہ جانے کتنی سلطنتیں تباہ ہو گئی، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے مقصد کو بھی بچایا، اور مقصد کے ساتھ ساتھ کربلا کے وہ عروج اور وقار کو بھی بچا کے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ہم الہی نمائندے ہیں، ہم وہ شمع رسالت ہیں کہ جس کو کبھی نہ بجھایا جا سکتا ہے اور نہ بجھایا جا پائے گا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد اسی اطمینان کو لے کر کے کربلا سے چلے، اور جب کربلا سے چلے تو ادھر منصوبہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جن کے سرپرست اور ذمہ دار طاغوت، اور وہ لوگ سرکش افراد ہیں جنہوں نے کفر کی بات دور سنبھال رکھی ہے۔ ادھر امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے مقصد کو لے کر کے چل گئے، ادھر بادشاہ اور دنیا کے اس وقت کی طاقتیں ایک ساتھ جو امام حسین کے مقابل میں کھڑی ہیں، صرف اس لیے کہ امام حسین کے نام کو بھی مجروح کر دیا جائے۔ اس لیے اس وقت، اگر آج تو بہت بہترین زمانہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، میڈیا کا دور ہے، کہ جس ملک کے خلاف اور یا جس ہستی کے خلاف میڈیا ہو جائے وہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، اس کا تذکرہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس زمانے میں اکثریت یزید کے ساتھ تھی، اور اس دور کا میڈیا یزید کے ساتھ تھا، جو کچھ لکھا جا رہا تھا یزید کے لیے لکھا جا رہا تھا، حتیٰ کہ امام حسین کا عظیم نمائندہ جو اس مقصد کو لے کر کے چل رہا تھا، اس کو یہ سننے میں آیا اور یہ نعرے بلند کیے گئے اس کے سامنے کہ ایک باغی یزید سے ٹکرایا تھا، یعنی پیغمبر اسلام کے دیرینہ نواسے کو جو تعارف کرایا جا رہا تھا ایک باغی گروہ کے ذریعے سے تعارف کرایا جا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ جب دربار شام میں امام سجاد کا قافلہ پہنچا تو ایک شخص آگے بڑھا اور ایک ٹیلے پر جا کر کے اس نے آواز دی، امام حسین کے سر مبارک کو خطاب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم قتل کر دیے گئے اور اپنے کافر کردار تک تم کو اللہ نے پہنچا دیا، اور تم پر یزید جیسے ظالم و جابر کو اللہ نے تم پر مسلط کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ اس میڈیا کا اثر تھا جس نے امام حسین کو باغی گروہ کہہ کے تعارف کروایا تھا۔ اگر یہ نام باقی رہ جائے تو مسئلہ سجاد ختم ہو جائے گا، لیکن عزیزان گرامی، یزید کا جو منصوبہ تھا وہ یہ منصوبہ تھا کہ نہ وحی آئی ہے، نہ رسالت ہے، نہ نبوت ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے، نہ پیغام وحی ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نام اذان جو اللہ اور اکبر کے صدائے ہیں، معاویہ کے زمانے کا چلتا ہوا منصوبہ یزید کے دربار تک آیا تھا کہ سب مٹا کے ختم کر دو، صرف بنی امیہ کا نام رہ جائے۔ عزیزان گرامی، یہی تو منصوبہ تھا اور مشہور بھی ہے، لیکن عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو قتل کر دیا، امام حسین کو خطاب کیا، اب تک وہ سید سجاد جو پیروں میں زنجیر ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مجروح شخصیت امام سجاد تھی، لیکن عزیزان گرامی، جب کفر بولتا ہے تو ایمان ضرور کلام
کرتا ہے۔ امام نے فوراً آواز دی، تو پہچانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ کس سے کلام کر رہا ہے؟ کہا بے شک میں جانتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ کہا تجھے اگر قرآن پر ایمان ہے تو تلاوت بھی کرتا ہوگا؟ کہا یقیناً میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ امام سجاد نے دربار عظیم میں آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ بتا اگر تجھے معلوم ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو بتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد اس آیت کے مصداق ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اس امام نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس آیت کے مصداق کون ہے کہ جن کو اللہ نے کہا کہ ان کے قرابت داروں کو حق دے دیا جائے، وہ اللہ کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو امام نے فرمایا ہم وہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں جن کو پیغمبر کے ذریعے سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ ان کے حق کو ان کو واپس کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام نے فرمایا قرآن کہتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى۔ بتاؤ اس آیت میں ذی القربہ سے مراد کون ہے کہ جن کے لیے پانچواں حصہ مال دینے کی بات کہی گئی کہ اللہ کو اس کا مال دے دو، رسول کا حصہ دے دو، اور وہ لوگ جو رسول کے قرابت دار ہیں، بتاؤ تم میں رسول کے قرابت دار کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اگر نہیں معلوم تو سن، ہم رسول کے حقیقی قرابت دار ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر امام نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا ہے جس آیت کو تو نے پڑھا ہے، کہا کون سی آیت؟ کہا جس میں خدا بند عالم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر تو اس آیت کو پڑھتا ہے تو بتا اس کا مصداق کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ دربار یزید میں سناٹا چھایا ہوا ہے، امام سجاد کے دہنے اطراف پر آیتیں بڑھ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی امام سجاد کا اتنے اطمینان کے ساتھ آیتوں کی تلاوت کرنا دربار یزید میں اپنی جیت کا اعلان کرنا تھا۔ عزیزان گرامی اس نے کہا کہ آپ ہیں کون جو اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جیسے آپ ہی پر قرآن نازل ہوا؟ امام نے فرمایا میں نمائندے قرآن ہوں، میں آیتوں کا مصداق ہوں، میں مفہوم قرآن ہوں، میں جانے قرآن ہوں، میں روح قرآن ہوں، میں آیت تطہیر کا مصداق ہوں، میں قرابت دار رسول ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کی محبت کو اجر رسالت کہا گیا، میں ہی وہ ہوں جس کی طہارت کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا، میں ہی وہ ہوں کہ جس کے حصے دینے کا اعلان کیا گیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو رسول کے حقیقی ذمہ دار ہم ہیں۔ اس نے کہا میں نے آج پہچان لیا کہ حقیقی وارث قرآن آپ ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے یزید تجھ پر بھی لعنت، تیرے دربار پر بھی لعنت، تیرے منصوبے بھی لعنت۔ اے میرے مولا کیا میری گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ امام نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اے یزید میں تیرے منصوبے کو بھی ٹھکراتا ہوں، تیری سلطنت کو بھی روکتا ہوں، تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے منصوبے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور سید سجاد کے آستانے پر بیعت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا حسین حق پر تھے اور حسین حق پر ہیں اور حسین قیامت تک حق پر رہیں گے۔ امام کے سامنے اس نے کہا مولا کیا توبہ قبول ہو گئی؟ امام نے کہا توبہ تب قبول ہوگی کہ میری محبت کا اعلان کر اور دشمنوں سے برات کا اعلان کر لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دربار یزید میں سناٹا تھا۔ اب یزید کیا کرتا؟ اس نے سوچا کہ سید سجاد کو کسی طریقے سے رسوا کیا جائے اور امام حسین کے منصوبے کو ختم کر دیا جائے۔ زرخریز خطیب کو کھڑا کر دیا، پڑھو ہمارے خاندان کے قصیدے کو، پڑھو ہماری ستائش کرو اور ہماری حمد و ثنا کرو۔ یزید نے جیسے ہی اپنے زرخریز اس خطیب کو کھڑا کیا اور اس نے بنی امیہ کے قصیدے پڑھنا شروع کیے تو امام سجاد خاموش نہ رہے، آواز دی ویلک ایھا الخاطب، چپ ہو جا، اللہ کے اس جہنم کا ٹھکانہ جس کو اللہ نے ویل کہا ہے۔ عزیزان گرامی اس کے بعد امام نے کہا خاموش ہو جا، اور تو کیا کرتا ہے؟ اشتریت مرضات المخلوق بسخط المخالق، کیا تو اللہ کی مرضی کے مقابل میں مادہ پرستوں کی مرضی کو خریدنا چاہتا ہے؟ کیا تو اللہ کی مرضی کے مقابل میں مادہ پرستوں کی مرضی کو خریدنا چاہتا ہے؟ امام سجاد نے دربار یزید میں مسند خلافت پر یزید بیٹھا ضرور تھا، لیکن امام سجاد اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کے دنیا میں کھڑے ہو کر کے عجیب و غریب جملہ کہہ رہے تھے۔ دربار اس کا تھا، سارے افراد اس کے تھے، لشکر اس کا تھا، اسلحے اس کے تھے، چاہو حشم اس کا تھا، سب کچھ اس کا تھا، لیکن بیمار کربلا بولتے بولتے یہاں تک آئے کیا تو اللہ کی خوشنودی کو خرید کر لی، اللہ کی خوشنودی کو بیچ
کر کے لوگوں کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. امام یہیں پر چپ ہو گئے ہوتے تو پتہ چلتا امام دنیا کے نمائندے ہیں, لیکن امام نے آواز دی فتبوا مقعدک من النار, اللہ تیرے آپ کو, تیرے ذات کو جہنم کا ٹھکانہ قرار دے. عزیزان گرامی, یہی نہیں, امام سجاد نے جملہ کہہ کے بتا دیا یزید دربار تیرا ہے, اختیار سجاد کا ہے. یزید دربار تیرا ہے, اختیار سجاد کا ہے. تم مسند تو ضرور بیٹھا ہے, دیکھ میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر کے جہنم کا فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں کہ آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے, دنیا بھی ہمارے اختیار میں. فتبوا مقعدک من النار, کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. عزیزان گرامی, اس خطیب کو امام نے رسوا کر کے بتایا اے یزید, نہ تو عزت دار ہے, نہ تیرے طرفدار میں بولنے والا عزت دار ہے, تو بھی ذلیل ہے اور تیری طرفداری میں بولنے والا بھی ذلیل ہے. عزیزان گرامی, اس کے بعد امام نے فرمایا اگر مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور کچھ باتیں کہوں, اتکلم بکلمات للہ, اللہ کی خوشنودی میں کچھ کلمات کہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا کا سامان فراہم ہو جائے. عزیزان گرامی, امام نے اجازت طلب کی, یزید نے اجازت نہیں دی. جو وہاں کے کارندے اس پہ بیٹھے تھے اور بہت سے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یزید اجازت دے دے. کہا نہیں, ان کو میں جانتا ہوں, اگر یہ منبر پر جائیں گے تو میرے خاندان کے پرخچے اڑا دیں گے, بنی امیہ کی فضیحت ہوگی, میرے خاندان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے. کہا کیا تجھے معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے انہم من اہل البیت قد سبوا العلم سبا, یہ آل محمد کے گھرانے والے ہیں, ان کو ان کی ماں کے شیر میں علم پلایا گیا ہے, یہ جائیں گے تو علم و حکمت کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے اور ہمارے خاندان کو رسوا کریں گے. عزیزان گرامی, یزید کا لرزنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہالت علم کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی. توجہ چاہتا ہوں, جہالت علم کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی. یزید جہالت کا نمائندہ تھا, جاہل ہوتے ہوئے مسترد تھا. امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے عالم کے علم و حکمت کا نمائندہ مطمئن تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہالت میں اضطراب ہوتا ہے, علم میں اطمینان ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ آل محمد کے گھرانے کے نو افراد ہیں, ان کو ان کی ماں کے شیر میں علم پلایا گیا ہے. یہ ابتدا سے عالم بن کے آئے ہیں, عالم ربانی ہیں. یہ جب منبر بجائیں گے تو ایسی گفتگو کریں گے کہ جن کی گفتگو سے صرف ہمارے خاندان کی فضیلت ہوگی, لہذا میں منبر پہ نہیں جانے دوں گا. عزیزان گرامی, کل وقت کا یزید امام سجاد کی زبان کو روکنا چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سجاد منبر بجائیں گے تو میرے خاندان کی کلئی کھلے گی. آج یزیدی مجلس حسین کو روکنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ منبر پر سید سجاد کے خطبہ جائیں گے تو بنی امیہ کے کلئی کھلے گی. لیکن عزیزان گرامی, جن کا نمائندہ پروردگار عالم ہوتا ہے, جن کا ولی اللہ ہوتا ہے, ان کے اختیار کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ دربار میں سجاد کو روکا گیا, نہ یزیدیوں سے مجلس حسین روکی جا رہی ہے. کل تم دربار میں سید سجاد کو نہیں روک سکے, آج یزیدی مجلس امام حسین کو نہیں روک پا رہے. عزیزان گرامی, امام منبر پر گئے اور اس مقام پر گئے, حمد الہی کرنے کے بعد فرمایا اوتینا ستن, مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئیں, وفضلنا بسبع, مجھے 7 فضیلتیں دی گئیں جو کسی کو نہیں دی گئیں. بس وہ فضیلتیں کیا دی گئی ہیں؟ امام نے فرمایا اوتینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مجھے شجاعت دی گئی, مجھے فصاحت دی گئی, مجھے بزرگی دی گئی, مجھے علم دیا گیا, مجھے علم دیا گیا, اور میری محبت کو مومنین کے قلوب میں راسخ کر دیا گیا. اے عزیز, تو میری حقیقت کو مٹانا چاہتا ہے تو سن لے, میرا مسکن درباروں میں نہیں, میرا مسکن مومنوں کے قلوب میں موجود ہے. ہم ادھر ادھر نہیں رہتے, ہم مومنین کے پاکیزہ دلوں میں رہتے ہیں. جب تک مومنین زندہ رہیں گے ہماری ولایت بیدار رہے گی. تیری بساط کیا کہ تم ہمارے مقصد کو
ختم کر سکے. ہماری محبت مومنین کے قلوب میں راسخ کر دی گئی. ہماری محبت مومنین کے قلوب میں اتار دی گئی ہے. ہم مومنین کے قلوب میں رہتے ہیں. ہمارا پتہ جاننا چاہتے ہو, ہمارا مسکن جاننا چاہتے ہو, تو مومنین کے قلوب میں تلاش کرو, ہم وہاں ملتے ہیں. تو ہمارے اختیار کو مٹا لے گا. امام نے فرمایا, اور اس کے بعد امام فرمایا فَصِلْنَا بِسَبْعٍ, 7 فضیلتیں ایسی دی گئی جو کسی کے پاس نہیں ہے. بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا, ہمارے خاندان سے نبی مختار ہے. بِأَنَّا صدیق, ہمارے یہاں سے صدیق ہے. اور مِنَّا الطَّيَّارِ, ہمارے یہاں جعفر طیار ہے. مِنَّا اسد اللہ, ہمارے یہاں اللہ کا شیر ہے. مِنَّا اسد رسول, میرے یہاں رسول کا شیر ہے. مِنَّا الطیار, مِنَّا جعفر, مِنَّا صدیق, مِنَّا سبط هذه الامہ, اس امت کے جو 2 نواسے مشہور ہیں میرے خاندان سے. منا مہدی هذه الامہ, اور اس امت کا مہدی ہمارے خاندان سے ہے. المہدی الذی یقتل الدجال, مہدی وہ ہے جو میرا فرزند ہوگا, آنے والے دجال کو قتل کرے گا. اے یزید, تیرے دربار میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں, میں اپنے بیٹے مہدی کا تعارف کرا کے جا رہا ہوں کہ سلطنت سمیٹ رہا ہوں. آج سجاد تجھ جیسے دجال کو مار کے جائے گا, آنے والا سجاد وقت کے دجال کو مارے گا. صلوات اور محمد بیمار کربلا کے جملے چل رہے تھے. فقط عرفنی, جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے, جو نہیں جانتا میں افنبات ہوں حسبی و نسبی, اپنے حسب و نسب کی خبر میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تم مجھے جاننا چاہتے ہو, جانو مکہ اور منا کا جو مالک ہے اس کا فرزند میں ہوں. جو آسمان پر برہان پر بٹھا کر کے فضاؤں میں بلند کیا گیا اس کا فرزند میں ہوں, اس کا ذمہ دار میں ہوں. امام کے جملے چل رہے تھے اور یزید میں سے یزیدیوں کے درمیان سناٹا چھایا ہوا تھا. امام کے جملے چلتے چلتے جب اس منزل تک آ گئے کہ یزید نے سمجھا کہ اب تختہ الٹ جائے گا, تو امام کا تبھی وہاں پر منصوبہ طے کیا جانے لگا. اس چلتی ہوئی زبان کو روکا کیسے جائے, بیمار کربلا کی چلتی ہوئی زبان کو کیسے تھاما جائے. عزیزان گرامی, جب یزید سے کوئی بھی اس کی جرات کام نہ کر سکی کہ امام سجاد کی زبان کو روک سکے, تو اس نے کہا کہ اذان دلا دی جائے. توجہ چاہتا ہوں, اذان دلا دی جائے. جیسے ہی اذان دلائی گئی اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی, امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسکرا کے آواز دینے لگے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام کو اس تکبیر کا دہرانا دیکھ یزید, جس نام کو بزرگی کو مٹانا چاہتا ہے, تیرے دربار میں وہی اذان بیدار ہے. یہی تو میرے بابا کا مقصد ہے. عزیزان گرامی, امام سجاد میں جملہ سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے واضح کر دیا, یزید تیرے دربار میں ہوتے ہوئے تجھ میں اتنی جرات نہ ہوئی کہ تو زنجیر تو پہنا سکتا ہے, میری چلتی ہوئی زبان کو نہ روک سکا. اگر روکنا ہوا تو نام الہی کا سہارا لینا پڑا. تو سن, ہمارے محمد کا تعارف یہ ہے کہ ہم بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ پا کر کے تمام ہوتے ہیں. ہماری ابتدا بھی خدا ہے, انتہا بھی خدا ہے. تیری بساط نہ ہو سکی میری زبان روک سکے. اب دیکھ لے, ہم بنی ہاشم کا تو دستور ہے, ہم 2 طریقے سے حملہ کرتے ہیں. ہم جب میدان میں آتے ہیں تو تلوار سے مارتے ہیں, دربار میں آتے ہیں تو لفظوں سے مارتے ہیں, اور ہم دونوں طریقے سے دشمن کو مجروح کر دیتے ہیں. جو ہمارے مقابل میں دربار میں آتا ہے اسے بھی رسوا کرتے ہیں, ہمارے مقابل میں جو میدان میں آتا ہے اس کے بھی سر کو قلم کرتے ہیں. امام سجاد کے جملے چل رہے تھے اور یہاں تک جب اذان دلائی گئی, امام خاموش ہو کے ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دیا امام نے, یزید سن, میرے بابا کے مقصد کو مٹانا چاہتا تھا. تجھ جیسا بے وقوف دنیا میں شاید کوئی ہوگا. تجھے پتا ہونا چاہیے ہم الہی نمائندے ہیں, اور الہی نمائندے نوری نمائندے ہوتے ہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے, تو یہ سمجھتا تھا کہ سجاد کے پیروں میں زنجیر ڈال کے مقصد سجاد کو مقید کر گیا. تیری حماقت پر دلیل ہے یہ تیری فکر. تجھے معلوم ہونا چاہیے زنجیروں میں جسم باندھا جاتا ہے, نور کو نہیں باندھا جاتا. زنجیروں میں صرف جسم کو مقید کیا جاتا ہے, نور کو مقید نہیں کیا جا سکتا. دربار تیرا ہے, اختیار سجاد کا ہے. دیکھ, جس نام کو تو مٹانا چاہتا تھا وہ نام آج ہی اپنے پورے عروج کے ساتھ باقی ہے. نام پروردگار کو میرا بابا بلند کرنا چاہتا تھا,
اور میرے بابا نے نام پروردگار کو باقی رکھا ہے. اسی اذان کی شادابی کے لیے تو قربانی دی گئی اور یہ اذان میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. عزیزان گرامی بس میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا. امام سجاد اور بھی بہت سی باتیں ہیں. امام کا طول و طویل خطبہ امام نے پورے جوش کے ساتھ اور پورے اختیار کے ساتھ امام کے دست مبارک میں جو چیز ہے اس کا بھی تذکرہ کرنا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا کہ امام سجاد نے واضح کر دیا کہ یزید تو کیا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میرے بابا کے مقصد کو مجروح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی. اس کی تشریح میں کیے دیتا ہوں. میرے بابا نے میدان عرفات میں یہی تو کہا تھا کہ میرے معبود جس کے ساتھ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. امام سجاد نے کربلا سے لے کر کے شام کے دربار کو یہی بتایا کہ سن میرے ساتھ پروردگار عالم ہے, میرا بھروسہ اللہ کا ہے, میرا توکل کا رشتہ خداوند عالم سے ہے. عزیزان گرامی امام نے اپنے کردار سے اپنے نمائندگی کو پہچانوا دیا کہ ہم منصوص من اللہ نمائندے ہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. امام نے اپنے کردار اپنے جذبے کے ساتھ اپنے بابا کے مقصد کو بچا کر کے دنیا کے حوالے کر دیا. اب رہتی دنیا میں کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ امام سجاد کو زنجیر تو پہنا سکا لیکن بیعت کا مطالبہ نہ کر سکا. اس لیے جانتا تھا کہ یہ اپنے اس سلسلے کا وہی چوتھا علی ہے کہ جس کے اندر وہی لوگ ہوئے جو پہلے علی کے اندر موجود تھا. لہذا آپ سوال بیعت تو نہیں ہوگا. عزیزان گرامی جناب حسن مصنع امام حسن کے فرزند ہے. کربلا میں زخمی ہونے کے بعد بچ گئے تھے. ان کے ماموں ان کو کوفہ اٹھا لائے تھے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کوفے میں آ کر کے رک گئے تھے. اس کے بعد جب آپ کو طبیعت صحیح ہو گئی آپ کا علاج مکمل ہو گیا دوبارہ آپ کو مدینے بھیج دیا گیا. ان سے روایت ہے کہ جب 11 محرم کو امام سجاد کے پیروں میں بیڑیاں پڑھائی جا رہی تھیں تو میں امام کے قریب موجود تھا اور امام کے ساتھ ساتھ کربلا سے کوفے کی جانب رواں ہوا. میں نے جب دیکھا تو امام سجاد اس انداز میں چل رہے تھے کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا, پشت پر گرا قدر لوہا موجود تھا. میرا بیمار امام چل رہا تھا لیکن کسی سے کلام نہیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی امام سجاد علیہ السلام چلتے چلتے جناب حسن مصنع کہتے میری نگاہ امام کے پیروں پر پڑی. میں نے دیکھا کہ امام کے پیروں میں چھالے پڑ جا رہے ہیں اور چھالے پڑنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں, ان سے خون رواں ہو جاتا ہے. بیمار کربلا اسی انداز میں چل رہے ہیں. اللہ اکبر. منظر مدائنی سے امام سجاد نے کچھ مظالم تذکرہ کیے, اس کے 2 جملے سن کے بعد تمام کریں گے. عزیزو جناب منظر مدائنی نے پوچھا مولا جب آپ سے ظلم و استبداد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں الشام الشام الشام. آخر شام میں کون سا ایسا ظلم ہو گیا کہ آپ کربلا کو فراموش کر دیتے ہیں, کربلا کا نام نہیں لیتے, آپ شام کا تذکرہ کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ شام میں 6 مظالم ایسے ہو گئے کہ جو کربلا میں نہیں ہوئے. امام سے پوچھا گیا آخر وہ کون سا ظلم تھا؟ امام نے فرمایا وہ ظلم سننا چاہتے ہو, مجھے کوفے کے باہر کھڑا کرا دیا گیا. کئی گھنٹے تک اسی انداز میں کھڑے رہے کہ مجھ سے کہا گیا کوفہ سجایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور مجھے جب کوفے سے شام کی جانب روانہ کیا گیا اور شام میں جب پہنچے تو بابو صاحب ہم کو روک دیا گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام نے خوب کہا منظر سنو, مجھے شام میں اس گلی سے گزارا گیا جو گلی یہود و نصارہ سے منسوب تھی, اور جب میں وہاں گزرا تو لوگ مجھ سے میرے بارے میں یہی کہتے تھے یہ باغی ہیں ان پر پتھر مارو. لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے گھروں سے آگ برساتا تھا, اپنے گھروں سے لکڑیاں پھینکتا تھا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے لکڑیوں سے حملہ کرتے تھے. امام نے فرمایا سنو دوسرا ظلم یہ تھا کہ مجھے شام میں اس مقام پر روکا گیا تھا جہاں غلام فروخت کیے جاتے ہیں. دیکھنے والے یہی دیکھتے تھے کہ شاید یہ بکنے کے لیے آئے ہیں. جناب سہل سعدی آگے بڑھے, رسول کے صحابی ہیں, امام حسین کے سر مبارک کے قریب آئے اور آواز دی آپ کون ہیں؟ میں نے پہچان لیا اور امام سجاد کے پاس آئے اور امام سے کہا مولا ہم تو مسافر ضرور ہیں لیکن میرے جیب میں 12
سجاد نے کھانا اور پانی کا مطالبہ نہ کیا. سہیل سے جملہ کا سہیل اگر کچھ انتظام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ان پیسوں سے کچھ چادریں لے آؤ, میری بہنوں کو سدھاب دو. اللہ اکبر. جناب سہیل سعدی کہتے ہیں مولا میں چادروں کا انتظام کر دوں گا. اور دوسری خواہش کیا ہے؟ جناب سہیل سعدی کہتے ہیں امام نے فرمایا سہیل اس درہم کا کچھ حصہ خولی کو جا کے دے دو تاکہ میرے بابا کا سر میری پھپھیوں کے درمیان سے ہٹا کے دور لے جائے, تاکہ شام کے لوگوں کی نگاہ میرے بابا کے اوپر چلی جائے, میری پھپھیوں کے سروں سے ان کی نگاہیں ہٹ جائے. اللہ اکبر. بیمار کربلا کو سب سے زیادہ جو خواہش تھی کہ میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے سر کو کوئی نہ دیکھے, لیکن عزاداروں دی ہوئی چادروں کو دوبارہ چھین لیا گیا. امام سجاد نے فرمایا ابھی ہم کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ آگ کا ایک گولا آیا میرے سر پر پڑا. عزاداروں میرا سر جلنے لگا اور میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں تو آگ کو ہٹا نہیں سکتا تھا. اے منظر, وہ منظر مجھ سے بھولا نہیں جاتا. میں کیسے آگ کو برطرف کرتا, میری گردن جلنے لگی. اپنے بابا کو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کو. سلام الذين ظلموا ينقلب ينقلبون قناة الله القوم الظالمين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه والله وتمتعه فيها طويلا. بارے اللہ محمد علیہ صدق ہمارے اس مختصر سے بات قبول فرما. پروردگار شیرانی درگاہ جہاں اب جہاں عزت آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام اور عاجزان کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. بیمار شفاء کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار دنیا کو اس بابا سے نجات و امن عنایت فرما. بہترین دعائے پروردگار امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور میں تاجیل فرما. امام کے فوج ظفر موت میں ہم سب کو شمل عنایت فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر سمونی فیملی الارڈ فیملی مرحومین کی ارواح کو وصل فرما دیجیے.